اللہ فرماتے ہیں جب تو حق بات کہے گا تو لوگ تجھے برا کہیں گے، اور جب تجھے لوگ برا کہیں گے تو یہ نہ سمجھنا میں پریشان ہو جاؤں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرمایا کرتا ہے۔ جب لوگ تجھے برا کہیں، جب لوگ تیرے اوپر تانوں کے تیر برسائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو حق بات پہ ہے۔ جب تیرے اوپر تنقید ہونے لگ گئی تو مانا یہ ہے کہ تو نے صحیح رستے کا انتخاب کر لیا، تو صحیح سمت چل نکلا۔ تو بھائی یاد رکھیں، حق بات جب آپ کہتے ہیں نا حق بات، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، دلیری چاہیے۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی۔ حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے۔ مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے۔ مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے۔ جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے، اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو۔ خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد، اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے، اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، اب اس سے پوچھیں گے، اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا، تو اس کے لیے دعا کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنی دیر دعا مانگو، اتنی دیر دعا مانگو کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیتے ہو، اتنی دیر مرنے والے کی قبر پہ کھڑے رہ کے دعا مانگا کرو۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، ڈرا جائے، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے تیار۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں گی نا تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ میرے عزیز، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے فکر کریں، تیاری کریں۔ حضور نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ تو تحفہ ہے مومن کے لیے، یہ تو مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ فرمایا موت مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، مرتے وقت جو اسے تکلیفیں آتی ہیں تو وہ تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو موت کو برا نہ جانا جائے، موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھا جائے، موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سمجھا جائے، اس کی حکمت کا تقاضا ہی سمجھا جائے۔ اور غلطی دلیر لوگ مانا کرتے ہیں، دلیر لوگ، بزدلوں نے بھی کبھی غلطی مانی ہے۔ بزدل تو اپنی غلطیوں پہ دلیلیں دیتے ہیں، نہیں میرا یہ مطلب تھا، نہیں میں یہ۔ بزدل ساری زندگی کہتے ہیں میں ناکام ہوا فلانے کی وجہ سے، میں پیچھے رہ گیا فلانے کی وجہ سے۔ او خدا کے بندے، تو بزدل ہے، اس لیے تو نہیں۔ اگر تو طاقتور ہوتا تو کم از کم اپنی غلطی تو اپنے کھاتے میں ڈالتا، تو اپنی غلطیاں بھی کسی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ بزدلی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو ایک بار درود پڑھ، رب تیرے اوپر 10 بار رحمت کرے، اور حضور فرمانے لگے تو 10 بار درود پڑھ، اللہ 100 رحمت نازل کرے، اور حضور فرماتے ہیں تو 100 بار درود پاک پڑھ، اللہ تیری پیشانی پہ قیامت میں لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ مرکزی نقطہ فاضل بریلوی نے سمجھایا ہے، ایمان کا مرکزی نقطہ۔ سب لوگ کہتے ہیں دنیا میں صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، اللہ ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے تو خاتمہ بالخیر کا پتہ بھی چل گیا کیسے ہوتا ہے۔ حضور کس طرح ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔
उस पर एक नतीजा मुरतब हुआ है, वो भी अगले मिसरे में बयान करते हैं। फरमाते हैं कि इन्हें जाना और इन्हें माना, फिर न रखा गैर से काम, तो नतीजा क्या निकला? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर शुक्र है अल्लाह का, मेरा ईमान सलामत रहा। लेकिन मुझसे अगर तू पूछे तो कायनात में रब का सबसे बड़ा फजल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है, और सबसे बड़ी रहमत भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है। वो दो आलम की रहमत थे, वो जहां चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर के बगैर गुजारा, नबी करीम के बगैर कोई चारा, हमारा कोई सहारा ही नहीं हुजूर के बगैर। हम किधर जाएं सिवाय महबूब के। बड़ा खतरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे यार तूने बड़ी तकलीफ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। ये बड़ा खतरनाक मसला होता है। हम बाज़ों का समझते हैं सामने वाले ने नजर झुकाई, बोल नहीं सका, वो तेरी नफरत का शिकार तो हुआ है। पर याद रखना, जब मजलूम की आह निकलती है तो आसमान के दरवाजे सारे खुल जाते हैं।